أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تیسرے پارے کا خلاصہ ہم پڑھیں گے. پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی اور رسول مرتبے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے. بعض کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور بعض کے درجات کسی دوسری حیثیت سے بلند کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیل کے ساتھ آئے اور ہم نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو انبیاء کی تعلیمات آ جانے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے نہ جھگڑتے، لیکن لوگوں نے راہ حق سے اختلاف کیا. کوئی ماننے والا بن گیا اور کوئی کافر ہو گیا. یاد رکھو کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایمان والو، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس دن کے آنے سے پہلے اس کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آیت الکرسی کا خلاصہ ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. ساری کائنات کا مالک وہی ہے. اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. ماضی اور مستقبل کا جاننے والا ہے. اس کے علم کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں سوائے اس کے جو وہ خود چاہے. اس کی حکومت زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں. بزرگ بھی ہے اور وہ پرتر بھی ہے. یاد رکھو، اب حقیقت کھل چکی، حق اور باطل میں تمیز ہو چکی ہے. جس نے رب کا سہارا لیا اور رب کے سوا دوسروں کی پرستش سے انکار کیا، اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ لگے گی. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. کافروں کے حامی شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں میں دھکیلتے رہتے ہیں. ہمیشہ کے لیے دوزخ ان کا مقدر ہے. رکوع نمبر 2. بادشاہ وقت نے حکومت کے زوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالی کے بارے میں بحث کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، زندگی اور موت میرے اللہ کے قبضے میں ہے. وہ کہنے لگا، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں اور مارتا ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے. تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے. یہ سن کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ ششتر رہ گیا. پھر اس شخص کا واقعہ بھی قابل غور ہے جس نے ایک اجڑی بستی دیکھی تو حیران ہوا کہ اس کے باشندے دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے. اللہ نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے اس پر موت وارد کر دی اور اس طرح 100 سال گزر گئے.
پھر زندہ کر کے پوچھا کتنی دیر تم مرے رہے ہو؟ کہنے لگا بس یہی دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تم پر موت پورے 100 سال طاری رہی۔ ہماری قدرت دیکھو، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، کہ تمہارا پانی اور غذا تک خراب نہیں ہوئی 100 سالوں میں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہو چکی تھیں۔ اب دیکھو ہم کس طرح تمہارے گدھے کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی حمارک۔ یہ واقعہ بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اللہ مجھے دکھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایمان تو ہے مگر تسلی کی خاطر، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کیا ہے۔ فرمایا 4 پرندے لو، خُذْ أَرْبَعًا مِّنَ الطَّيْرِ، انہیں مانوس کر، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے الگ الگ کر کے پہاڑوں پر رکھ دیں، اور پھر ان کو بلائیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 3، مال و دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے والے جان لیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ پھر اگر اخلاص زیادہ ہوگا تو ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن یاد رکھو راہ حق میں وہی خرچ کرنے والے اللہ کے ہاں پورا اجر پائیں گے جو خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں دھرتے اور نہ دکھ دیتے ہیں۔ ان کے لیے کسی غم اور خوف کا موقع نہیں۔ دلداری کا ایک کلمہ کہہ دینا اور درگزر کرنا خیرات کے بعد دل آزاری سے کہیں بہتر ہے۔ ایمان والو، احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اپنے صدقات برباد نہ کرو۔ جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی چٹان پر مٹی ہو، زور کی بارش آئے اور وہ ساری مٹی اور بیج کو وہ صاف کر کے رکھ دے۔ اس طرح ایسے لوگوں کی کمائی میں سے ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ اس کے برعکس اخلاص کے ساتھ خیرات کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بلند اور موزوں مقام پر باغ ہو، جب بارش ہوگی تو اس کی شادابی دگنی ہو جائے گی، اگر زور سے مینا نہ برسے تو ہلکی ہلکی فوار بھی اسے سرسبز کر دینے کے لیے کافی ہے۔ گویا دل میں اخلاص ہوگا تو تھوڑی خیرات بھی برکت کا موجب بن جائے گی۔ ایمان والو، تم میں کون یہ بات پسند کرے گا کہ اس امید پر اپنی ساری عمر باغ لگانے میں لگا دے کہ اس کی پیداوار بڑھاپے میں کام آئے گی، لیکن جب بڑھاپا آ جائے اور بچے چھوٹے چھوٹے ہوں تو باغ پر آگ کا بگولا آ پڑے اور وہ دیکھے کہ سارا باغ جل کر ویران ہو گیا۔ یہی حال اس انسان کا ہے جو ساری عمر دکھاوے کی نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آخرت میں کام آئیں گی، لیکن جب آخرت کا دن آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے دکھاوے کی ساری خیرات ضائع ہو جائے گی۔ رکوع نمبر 4، ایمان والو اپنی تجارت اور زمینی پیداوار میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور جو ردی مال تم خود لینے کو تیار نہیں ہو وہ راہ خدا میں دینے کی جسارت نہ کرو۔ شیطان تمہیں راہ حق میں خرچ کرتے وقت غربت سے ڈراتا ہے کہ پیسے کم ہو جائیں گے، کیا کرو گے، کہاں سے کھاؤ گے، کما کے رکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ مستقبل کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے رکھو، برے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ جس رب نے آج تمہیں مال و دولت دی ہے وہ کل بھی تمہیں دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر فرمایا حقیقی نفع نقصان کی سمجھ اس کی بہت بڑی عنایت ہے، جسے یہ نصیب ہو اس نے خیر پا لی۔ یاد رکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا نظر مانو گے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ حسب موقع جس طرح چاہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
چاہے لوگوں کے سامنے دو اور چاہے چھپا کر دو، کیونکہ اصل چیز نیت کی درستگی اور اخلاص عمل ہے۔ پیغمبر کا کام صرف راہ دکھانا ہے، لوگ ہدایت قبول کر لیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے، اگر کفر کی روش ترک نہ کرے تو پیغمبر پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ راہ حق میں خرچ کرنا تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے، اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرو گے تو پورا اجر پاؤ گے۔ اللہ کے بندو، اپنا مال ان ناداروں پر خرچ کرو جو راہ حق میں روک لیے گئے ہیں، اور وہ جو مانگنے کے لیے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، لا یسألون الناس الحافا، وہ پیچھے نہیں پڑتے بلکہ وہ گھر میں آرام سے عزت داری کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ ناواقف ان کو خودداری کے باعث غنی سمجھتے ہیں، مگر ان کے چہرے دیکھ کر ان کی ناداری کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رکوع نمبر 5۔ دن رات کھلے چھپے خرچ کرنے والے اللہ کے ہاں بڑے اجر کے مستحق ہیں، مگر سودی کاروبار کرنے والے اللہ جل شانہ کی گرفت سے نہ بچ سکیں گے۔ روز آخرت ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے وہ بار بار مر رہا ہے، کیونکہ یہ ظالم سود کو تجارت بتاتے تھے، حالانکہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یاد رکھو جو سود لینے سے باز نہ آیا اس سے اللہ خود نپٹے گا۔ ایمان والے، نیک کردار، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے خوف اور غم سے آزاد ہوں گے۔ ایمان والو، اگر سود کی کچھ رقم کسی کے ذمے واجب الادا ہے تو وہ چھوڑ دو۔ اگر تم نے سود خوری ترک نہ کی تو تمہارے خلاف اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو اپنی اصل رقم وصول کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے۔ اگر مقروض تم سے فراخ دستی تک مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دو، اور اگر وہ بالکل ادائیگی کے قابل نہ ہو تو معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، جہاں ہر کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ رکوع نمبر 6۔ مسلمانوں، جب کسی خاص میعاد کے لیے ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو لکھ لیا کرو، ہر طرح کی لین دین کے لیے گواہ کر لیا کرو۔ اگر کوئی فریق نابالغ یا بے سمجھ ہو تو اس کی طرف سے اس کا سرپرست وکیل بن جائے۔ لکھنے والا دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے۔ گواہی کا چھپانا سخت گناہ ہے۔ گواہوں کو گواہی دینے سے ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لکھنے والے کو اور گواہ کو کوئی فریق نقصان نہ پہنچائے۔ اگر 2 مرد گواہ نہ مل سکیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لی جائیں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ سفر کی حالت میں کوئی لکھنے والا نہ ملے، کوئی چیز گروی رکھ کر اس کا قبضہ قرض دینے والے کو دے دیا جائے۔ یاد رکھو، گروی رکھی ہوئی چیز اس کے اصل مالک کی ہے۔ قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مقروض کی طرف سے قرض ادا کرنے کے بعد اس گروی کی واپسی سے انکار کرے۔ رکوع نمبر 7۔ یاد رکھو، زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک اللہ تعالی ہے۔ تمہاری کوئی کھلی یا کوئی چھپی بات اس سے مخفی نہیں۔ وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان سب کا اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان ہے۔ ایمان والے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا ان کا شیوا نہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے حکم سنا اور فرما برداری کی۔ الہی، ہم تیری بخششوں کے طالب ہیں۔ مسلمانوں، یاد رکھو، ہر شخص پر ذمہ داری اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ جو نیکی کمائے گا نیک پھل مل پائے گا، جو کوئی بدی سمیٹے گا اس کی سزا بھگتے گا۔ ایمان والو، رب سے عرض کرو، اے مولا، ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرما۔ اے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھنا۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران یہ تیسری سورہ ہے، رکوع نمبر 8۔ فرمایا زندہ و پائندہ رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی نے قرآن مجید اتارا ہے، اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہ کتابیں انسانیت کی رہنما تھیں۔ اب قرآن آ چکا، اس کے منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو خوبصورت شکلیں بنانے والا ہے وہ اللہ ہی ہے۔ کلام اللہ دو قسم کے احکام پر مشتمل ہے، ایک صاف صاف اور کھلے احکام، اور دوسرا وہ حقائق جن تک انسانی عقل کی رسائی ناممکن ہے۔ اہل ایمان کھلے اور صاف احکام پر عمل کرتے ہیں، اور جو حقیقتیں ان کی عقل میں نہیں آتی ان کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ وہ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وہ کہتے ہیں اے مولا، عالم آخرت کے معاملات ہماری عقل نارسا میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن اس میں شک نہیں ہے ایک دن سب کو اپنے حضور تو جمع کرنے والا ہے، یہ تیرا وعدہ ہے اور یقیناً تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 9۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ بالآخر اپنے گناہوں کے نتیجے میں پکڑ لیے جائیں گے۔ فرعون پکڑا گیا، اس سے پہلے کہ بد کردار بھی نہ بچ سکے۔ بھلا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے کیسے یہ بچ سکیں گے؟ آپ کافروں کو بتا دیں کہ تم دنیا میں آخر کار مغلوب ہوں گے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو گے۔ جنگ بدر کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ 313 بے سر و سامان ایمان والے اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کے مقابلے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ مومن اپنی بے سر و سامانی اور کفار کے مال و زر سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ اصل دولت ایمان و عمل کی دولت ہے۔ اگر یہ حاصل ہے تو دنیاوی سر و سامان خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ ایمان والوں کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب تعالی سے بخشش مانگنے والے ہیں۔ حق کی شہادتیں 3 ہیں، اللہ کی شہادت، فرشتوں کی شہادت اور علم والوں کی شہادت۔ یہ تینوں شہادتیں اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے تمام کارخانہ ہستی کو انصاف پر قائم فرمایا ہے۔ انسان کو اول دن سے ایک ہی دین دیا گیا ہے اور وہ اسلام ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کے جھوٹے نام لیواؤں نے اپنی ناجائز اغراض کے باعث اسلام میں شبہات پیدا کیے ہیں۔ یہ لوگ سزا سے نہ بچ سکیں گے۔ آپ ان تک حق بات پہنچا دیں، یہ نہ مانیں گے تو اللہ ان سے نپٹے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ آپ خود اور آپ کے ماننے والے اسلام پر قائم ہیں۔ یہ لوگ اگر اسلام پر ایمان لے آئے تو ہدایت پا لیں گے، اگر نہ مانے تو آپ کا کام صرف حق بات پہنچا دینا ہے۔ رکوع نمبر 10۔ بلا شبہ اللہ کی آیات کے منکر رسول اور اولیاء اللہ کے قاتل دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ دنیا و آخرت میں دونوں جگہ بے یار و مددگار رہیں گے۔ علماء یہود جس کتاب کو کتاب الہی مانتے تھے اور اس پر عمل کے مدعی تھے، جب انہیں اسی کتاب پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو صاف پھر گئے، کیونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ان کی نفسانی خواہشوں کے خلاف تھا۔ ان کی جھوٹی دنیا داری نے ان کے دلوں میں یہ گمان پیدا کر دیا کہ ہم تو بہرحال نجات پائیں گے، جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، حالانکہ اللہ کا قانون یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کس نسبت سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کا عمل جیسا ہوگا وہی اس نتیجہ اسے پیش آئے گا۔ عزت و ذلت، حکومت دینا اور حکومت چھین لینا، رات کی تاریکی اور دن کا اجالا، زندگی سے موت اور موت سے زندگی بخشنا
اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایمان والوں، کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ایسا کرنے والوں کا اللہ کے ساتھ کچھ سروکار نہیں۔ گناہ سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اختیار کر لو مگر اس کی اجازت سے۔ خوب یاد رکھو، اللہ تمہارے ارادوں اور نیتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ قیامت کے دن تمہارا ہر اچھا اور برا عمل تمہارے سامنے آ جائے گا۔ دیکھنا، آج کوئی غلط قدم اٹھایا تو کل پچھتاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بہت پہلے آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ رکوع نمبر 11۔ اللہ کریم نے رسول امین سے فرمایا کہ اعلان کر دیجئے، اگر تم اللہ کا پیار اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ اور رسول کی پیروی کرو۔ اللہ نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھی، اور یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب عمران کی بیوی نے نظر مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو وہ حیران اور پریشان ہوئی کہ بچی ایک لڑکے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ اس کے لیے اللہ کی پناہ چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنا دیا۔ جب زکریا ان کے پاس حجرے میں جاتے، وہاں مریم عبادت میں مصروف ہوتی، تو وہ ان کے پاس بغیر موسمی پھل پاتے۔ پوچھتے، مریم یہ چیزیں تجھے کہاں سے ملی ہیں؟ وہ کہتی کہ اللہ کی جناب سے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے لیے بیٹے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا کی پکار سن لی اور خوشخبری دی، تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ کے باوجود تجھے بیٹا ملے گا، جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ وہ پیغمبر اور نہایت پارسا ہوگا۔ رکوع نمبر 12۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں تجھے منتخب کر لیا ہے، تجھے پاک باز بنایا ہے۔ تجھے خوشخبری ہو کہ تو شوہر کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنے گی۔ عیسیٰ دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، وہ تیری گود میں اور بڑے ہو کر یکساں باتیں کریں گے۔ مریم کہنے لگی، میں پاک دامن ہوں اور میرا کوئی خاوند نہیں، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، ہم شوہر کے بغیر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے اور انہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائیں گے۔ چنانچہ بیٹا پیدا ہوا، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام پھونک مارتے تو مادر ذات اندھے بینا ہو جاتے اور کوڑی تندرست ہو جاتے۔ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، مگر لوگوں نے انکار کیا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے پکارا تو چند سچے انسانوں کے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، جبکہ اللہ جل شانہ کی تدبیریں سب سے بلند تر تدبیریں ہیں۔ رکوع نمبر 13۔ یاد تو کرو جب اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، میں عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہارے ہر کفر سے اس کا دامن پاک رکھوں گا۔ رہے کافر تو وہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور ایمان والے پورا پورا اجر پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کن کا حکم دیا اور سب کچھ خدا کا ارادہ تھا، اسی کے مطابق فوراً وہ ہو گئے۔ یہ واقعات ہیں۔ پھر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے اس سے کہہ دیں کہ میرے پاس مسیح علیہ السلام کے انسان ہونے کے لیے علم و یقین موجود ہے۔ اگر تم بھی ان کی خدائی کے لیے ویسا ہی علم و یقین رکھتے ہو تو آؤ، یوں فیصلہ کر لیں کہ ہم دونوں فریق میدان میں نکلیں اور اپنے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی شریک ہوں، پھر عز و نیاز کے ساتھ حضور اللہ کے حضور التجا کریں، ہم دونوں میں سے جس کا دعویٰ جھوٹا ہو تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ رکوع نمبر 14۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ آؤ 3 باتوں پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ ان میں نمبر 1، خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ نمبر 2، اللہ وحدہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔
नंबर 3, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अपने लिए माबूद बरहक की तरह मुकद्दस और मासूम न बना ले कि यही हजरत आदम का तरीका था। यहूदियत और नसरानियत बाद की पैदावार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी या नसरानी या ईसाई नहीं थे, बल्कि एक रब की इबादत करने वाले सच्चे मुसलमान थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का तरीका वही है जो हजरत इब्राहीम का था। अहले किताब का एक गिरोह अहले हक को गुमराह करना चाहता है, हालांकि ये गिरोह खुद गुमराही में मुब्तला है। रुकू नंबर 15। यहूदी दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्ली तासुब रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबूवत अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है नबूवत से नवाजता है। अहले किताब मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कई तरह के हरबे इख्तियार करने लगे। मसलन झूठ मूठ कुछ देर के लिए ईमान ले आते, फिर दूसरों को बदजन करने के लिए ये कहकर मुर्तद हो जाते कि हमें समझ आ गई है कि इस दीन में कई खराबियां हैं। फरमाया गया कि यह बददियानत गिरोह है, इनसे ईमान लाने की तवक्को फजूल है। ये लोग किताब इलाही की तिलावत करते वक्त अपनी मर्जी की इबारतें अपनी तरफ से शामिल कर लेते हैं ताकि आवाम समझें कि यह अल्लाह की किताब का बयान है, हालांकि वो खुदा की किताब का बयान नहीं। उनकी अपनी घड़ी हुई बातें हैं। याद रखो, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वह अपने खुद साख्ता हुक्मों पर लोगों को चलाए। अगर अल्लाह ने अपने किसी बंदे को किताब व नबूवत अता फरमाई है तो इसलिए अता फरमाई है कि अहकाम इलाही की तरफ लोगों को दावत दे, इसलिए नहीं कि अपनी बंदगी कराए। तुम्हें क्या हो गया है कि दीन कबूल कर लेने के बाद कुफर की रवश इख्तियार कर रहे हो। रुकू नंबर 16। याद तो करो, अल्लाह जल्ला शानहू ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को किताब व हिकमत अता फरमाने के बाद उनसे वादा लिया था, जब भी मेरा रसूल तुम्हारी तस्दीक करने वाला बनकर आए तो तुम उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना। चुनाचे अल्लाह के तमाम नबी एक ही दीन की तरफ बुलाने वाले थे, वो एक दूसरे की तस्दीक करने वाले थे। और जब अल्लाह का दीन एक ही है और वो इस्लाम ही है तो सबको उसे कबूल करना लाजिम है। जो कोई एक पैगंबर को मानता है और दूसरे का इनकार करता है, वो गोया पूरे सिलसिला हिदायत का मुनकर है। ऐसे लोग खुदा की लानत के मुस्तहिक हैं, उनकी तौबा कभी कबूल नहीं की जाएगी और वो दुनिया भर की दौलत देकर भी नजात न पा सकेंगे। उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है और उनका कोई मददगार नहीं होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।